بڑا ایک ذاتی سا سوال کہ اس دواجی زندگی کے حوالے سے آپ کی جو پہلی شادی ہوئی تھی اس کی ناکامی کی وجہ کیا اس کی اچھا پہلی بات یہ ہے کہ نارملی کہا یہ جاتا ہے ہماری سوسائٹی یا ہمارے جیسے سوسائٹیز میں کہ عورت کا فالٹ ہو نہ ہو فیلئر عورت کا ہی سمجھا جاتا ہے. میں اس سے الٹ سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں دا گریٹسٹ ریک از اے بروکن ہوم. اولاد بھی تباہ ہو جاتی ہے. میرے نزدیک جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو پہلا ذمہ دار مرد ہوتا ہے چونکہ وہ کیپٹن ہے. اب اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے کہ جی وہ خاتون نے یہ کیا تو بندے نے یہ کیا جی وہ یہ ایسی تھی وہ ایسا تھا. اس بحث میں جاتے انہوں نے اللہ انہیں غریق رحمت کرے شی واز اے ویری نائس پوئٹس. تو انہوں نے میرے بارے میں نا وہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کی. تو میری سگی بہنوں نے کہا تم جواب کیوں نہیں دیتے. میں نے کہا نہیں اس کا ظرف ہے میں نے خاموشی اختیار کرنی ہے. جس کے سال 12-14 سال گزارے ہیں اس کے بارے میں مجھے بھونکتے ہوئے شرم آئے گی تو میں نہیں کروں گا. تو بنیادی طور پہ میں تو ایک اصول کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ گھر کا سربراہ تو مرد ہوتا ہے نا جی. دس از دی جاب آف دا کیپٹن. سو دیٹ واز مائی فیلئر. ان کی اپنی کمزوریاں ہوں گی وہ ٹھیک ہیں ہوتی وہ شی واز پرہیپس شی واز این ایکسیپٹیبل ریزنیبلی گڈ اف ناٹ ویری گڈ وائف بٹ شی واز اے بیڈ مدر. ان میں ڈسپلن نہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اس پورشن میں میرے گھر والوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ملازم بھی میرا انڈیپینڈنٹ ہے. یہ ارسلان اور میں یہ ساری ٹوٹل مینٹیننس اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 4 عورتیں نہیں کر سکتی. جو یہ سارا 2 بیڈ روم ہے ڈائننگ ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ پورشن ہے. یہ ایک چھوٹا سا گھر ہے مکمل. اس میں آپ سنکن چلے جائیں کتنا پودا ہے آپ کو ادھر بھی سنکن ہے. برڈز رکھے ہوئے ہیں تہ خانے میں. تو وہ نہیں تھا مطلب جس طرح کا میں چونکہ گھر میں نے بنا لیا تھا 30 سال کی عمر میں. پہلا گھر میں نے when I was only 30 کیونکہ بیچ میں ایک فیز آیا I went to سعودی عربیہ تو ظاہر ہے اس میں تو پھر گھر بنانا کوئی ایشو نہیں رہ جاتا. تو بٹ بیسیکلی اگین آپ کے سوال کا جواب مختصر ترین یہی ہے کہ میں خود حسن صاحب آپ کی ماشاءاللہ جو ہے نا شوقین بھی ہیں زندگی میں. گھڑیوں کا بڑا شوق ہے آپ کو. تو کیا کس چیز کا شوق ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ایک سن لیں. میں حالانکہ ایک تو دفعہ میں نے جواب بھی دیا. میرے ان لاز ہیں امریکہ میں فار دا لاسٹ 26-7 ایئرس. اچھا ایک تو میری اہلیہ کی جو بہنیں اور بھائی ہیں سارے وہ بڑے لیوش شہزادی ہیں ٹائپ ٹھیک. میری اپنی 3 بہنیں باہر ہیں. اچھا میرے دوست بھی میں نے حفیظ خان کا سلو درانی وغیرہ کا ذکر کیا ہے نا. مجھے تو نہیں پتا تھا آپ نے کیا. اب ہاتھ جوڑے میں نے اور یہ میں نے ایک دفعہ نا کسی پروگرام میں اسی طرح کے پروگرام میں نے کہا یار میرے وہ واقعی بہت گھڑی ہیں اور بہت بہت قیمتی گھڑی ہیں. اب میں ان کو بیچ دوں وہ تحفے ہیں. خود تو ایک میرے پاس ہے وہ اس کی اومیگا وہ گولڈ کی وہ میرے والد کی ہے وہ ذاتی. 1-2 میرے پاس اپنی ذاتی ہوں گی اپنی خریدی ہوئی. باقی آپ یقین کرو کہ ساری کی ساری گھڑیاں چند دوست اور موسٹلی یہ آئے رہتے ہیں چونکہ ماشاءاللہ ہے بھی فوج ہی پوری. مجھے تو نمبر بھی نہیں پتا. جو میری اہلیہ کے جو بہن بھائی ہیں مجھے تعداد کا اندازہ نہیں ہو تھوک دے صاحب ناری نے ٹھیک. وہ گھڑیاں اور میں تنگ آ کے میں نے کہا یار میں بیچنا شروع کر دوں اور پھر میں اگر آپ چاہیں تو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. وہ ڈبے تک لے کے آئے ساتھ. میں نے کہا میں کیا کروں ان کا ٹوکری میں. وہ پھر باقاعدہ وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں ڈبے گھڑیاں رکھنے کے لیے. ان کا تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. ایک زمانے میں نے شاپنگ کی فرسٹریشن میں. میں سعودی عربیہ تھا. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا واٹ ٹو ڈو ود مائی سیلف. تو میں شام کو نا نکلتا تھا 2-3 قمیضیں. ایک زمانے میں نے جوتے میرا مگر 60-70 یہ افغانی
افغانی یا بلوچی کہہ لیں، اکٹھی ہو گئی، چونکہ میرے پہ کیس کیا میر شکیل صاحب اور جاوید صاحب، اللہ غری کی رحمت کرے، وہ کراچی سے جاتے تھے، میں لاہور سے کراچی ٹرانزٹ میں 2-3 گھنٹے، وہاں سے کوئٹہ، اگلے دن پیشی، رات کی فلائٹ سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور، یعنی ایک رات باہر گزارنی ہے باہر میں، ٹھیک. تو فرسٹریٹ ہو گئی، شام کو سمجھ نہیں آتی تھی پیشی. تو اچھا پہنچے نا شام کو، آفٹرنون، شام نے، کیا کروں میں، نہ کو وقف، نہ کو لینا نہ کو دینا. بلکہ مجھے اس زمانے میں بہت ہیلپ کیا سوشلی یہ ممتاز شاہ نہیں، مشرق اخبار کے، یہ ان کا بیٹا کامران، اس نے آ جانا مجھے بہلانے کے لیے. یہ تو میں نے اپنے لیے اور دوستوں کے لیے چپلیں خریدنی شروع کر دیں، اور بلوچی چپل عجیب عجیب طرح کی، وہ پتہ نہیں 50-60 ہو گئی، وہ 2 سال میں جاتا رہا میرے شاپنگ کے پیچھے. ہاں سعودی عربیہ میں نے اسکارف خریدنے شروع کر دیے، میرا پتہ نہیں نیک ٹائی، یہ قمیضیں، وہ پتہ نہیں میرے پاس بے شمار ہی قمیضیں اکٹھی ہو گئیں، اسکارف اکٹھے ہو گئے میرے پاس. اب بھی کبھی دیکھا مجھے آپ نے ٹائی لگائے ہوئے، میرے پاس وہ 1,500-2 ہزار پڑی ہوگی. نہیں میری کسی شاپنگ کے پیچھے. اب بھی ابھی آپ کی بھابھی سے ملاقات ہوئی ہے، پوچھ لینا مجھے کتنے سال ہو گئے، میں کیا کہہ رہا ہوں، کتنے سال کوئی چیز خریدے ہوئے. یہ ساری نا تہمتیں اسی طرح ہیں. اور میں نے ایک پروگرام میں نا یہ بات کی تھی، میں نے کہا یار 2 چیزیں ہو سکتی، یا میں ان کو پھینک دوں یا میں ان کو بیچ دوں. تو تحفے تو نہ پھینکے جاتے ہیں نہ بیچے جاتے ہیں. وہ مشق پڑی ہے، وہ میرا ایک دوست وہ پڑی 100 سال سے زیادہ پرانی، پانی کی مشق نہیں، مشکیزہ ہے، وہ پڑا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کا ہے، وہ کبھی کسی کو نظر نہیں آئی. اب یہ 100-150 سال پرانا مشکیزہ ہے. وہ سردار رجب علی پتافی میرا دوست تھا، بھی ڈیتھ ہوئی ہے، سال بھی نہیں ہوا ابھی. تو میں نے کہا یار آج کل تو مشکی نہیں نظر آتے، تو مشکیں نظر ہمیں ایک رومانس. تو وہ گیا، وہ تھا لنڈی پتافی اور مظفر گڑھ وغیرہ. تو 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد اس کا منشی آ گیا یہ والے لے کے، تجھے پسند تھا. میں نے وہ چھجوں کی بات کی، وہ چھاج تو بولے چھنے، وہ اس نے بنوا کے بھیج دیے. یہ پرانی مشق، اس طرح کی چیزیں میرے اینٹیکس ہیں، وہ نہیں کسی کو نظر آئیں. وہ گن پڑی ہے، وہ پتہ نہیں چارلس نیپیر کے زمانے میں تلواریں لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں چارلس نیپیر کے سندھ. اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے چونکہ وہ پہنی تو نہیں جا سکتی نا، تو گھر میں ان چیزوں کا مجھے اب وہ بھی ختم ہو گیا. ایک زمانے میں تھا. سو یہ گھڑیاں یا باقی تو گاڑیاں واڑیاں، بیٹے کو بڑا لینڈ کروزر نہیں کھلانا، اپنا نہیں. اچھا میں نے جانا نہیں کہیں نہیں ہوتا، تو میں نے گاڑی رکھ کے کیا کرنا. اب بھی فار دا لاسٹ سو مینی ایئرس میں یا اپنا میرے مطابق کے لیے، اس سے پہلے چوراہے کے لیے میں جاتا تھا بارش اسٹوڈیو میں. اللہ خیر چلا. یہ نہیں، بالکل نہیں، ایسی کسی چیز کا شوق نہیں. کتابیں شتابیں ہیں، وہ میں لنڈے بازار چلا جاتا ہوں کتابیں خریدنے. سنڈے شاپ نا پاک ٹی ہاؤس، وہ سنڈے کو ریکارڈنگ کرا کے نا اپنا میرے مطابق کی نارملی، ہمیشہ نہیں، مطلب ہفتے میں سمجھو 2 اتواریں، تو اس کے سامنے نا وہ سیکنڈ ہینڈ کتابوں کا نا بازار، آپ کو پتا ہوں، وہاں سے جائے وہ کتابیں کہ تمہیں خرید لی. اب جتنی کتابیں یہاں پڑھی ہیں اس سے دگنے ہمارا بیلی پور والے گھر میں پڑھی ہیں. یہ ہے، باقی نہیں. اصل سب دوستیوں کے معاملے میں آپ بڑے ہمیشہ سے مضبوط. ہاں، یہ میرے والد کی چند باتیں جو ہیں نا وہ میرے نا خون میں شامل ہو گئی ہیں بہت بری طرح. میرے والد کہا کرتے تھے، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے، کہ بیٹا یاد رکھنا، زندگی میں اگر تم نے بہت جلدی کسی کم سے کم ملاقاتوں میں کسی بندے کے بارے میں کسی نتیجے پہ پہنچنا ہو تو صرف یہ دیکھ لو کہ اس کے تعلقات کی، اس کی دوستیوں کی ایج کتنی ہے. ایسا پلے سے بندھا وہ کام کہ آج تک میرے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ڈیز کے دوست جو ہیں نا، وہ الحمدللہ جو رخصت ہو گئے ان کی نشانیاں میرے ارد گرد پڑی ہیں. گنانے لگوں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں. ہمارا جو بیلی پور والا گھر ہے وہ کافی بڑا ہے، 12-13 بیڈ روم کا. وہاں 3 کمرے. جب آپ کی بھابھی جب سویرے اٹھ کے وہاں بات کرتی تھی تو میں لیٹا مزے لیتا تھا یہ جملے سن کے. کوئی لڑکیوں کو پوچھنا
حفیظ بھائی کا، حفیظ خان جس کا میں نے ابھی ذکر، حفیظ بھائی کے کمرے کی ڈسٹنگ ہو گئی ہے. سلو بھائی کے کمرے کی، سلو درانی کی ٹویٹس کبھی دیکھیں بڑی زبردست ہوتی ہے. سلو بھائی کمرے کی، وہ کینیڈا بیٹھے ہیں. میرا ایک دوست ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی، سردار رجب علی پتافی، پتافی بھائی کے کمرے، وہ کمرے کھلتے ہی ان کے آنے پہ تھے. اس طرح کی دوستی ہے زندگی میں. جو بندہ دوستی نہیں نبھا سکتا وہ بندہ نہیں ہے. دوستی اور دشمنی میں کوتاہی ہو جائے تو ہو جائے. بیلی پور کا کانسیپٹ کیا تھا؟ بیلی پور کا کانسیپٹ پوری دنیا میں نا عمران آپ کو بتاؤں میں، سبربن لیونگ بہت خوبصورت ہوتی ہے. شہروں کی زندگی بہت، جسے ہم رونق کہتے ہیں، مجھے بیزار کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھرے ہوئے بازار اور مارکیٹ ہے، ایک کھبے سے کھبا چل رہا ہے تو بندے پہ بندہ چڑھا ہوا، یہ رونق ہے. اور بدتمیز ہیں تو کوئی تمیز نہیں ہے، عقل نہیں ہے. وہ تو بندہ کہتا ہے یار کس کھلے چڑیا گھر میں آ گیا ہوں، اس طرح کی بات. تو کانسیپٹ یہ تھا کہ میرے اندر ایک بیسیکلی ایک بالکل ایک دہقانی آدمی ہے، ایک کسان، ایک زمیندار یا جو بھی آپ کہہ لو، وہ موجود ہے. تو وہاں میں سبزیاں خود گرو کرتا تھا. اور ظاہر ہے میں یہاں تو 2 ایکڑ میں گھر نہیں بندہ بناتا، تو پھر شہر سے ہٹ کے چلے جاؤں. وہ مجھے بعد میں سمجھ آئی وہ مہنگا بہت پڑتا ہے. یعنی وہ لیونگ ہے بڑی ایکسپینسو، وہ تو مہنگا نہیں پڑتا. یہ مطلب وہ ڈیفینس کا شاید 2 کنال آ جاتے ہوں، ادھر 2 ایکڑ آ جاتے ہیں. یہ رہنا جو ہے نا، وہ کمیوٹ کرنا، آنا جانا، دیگر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی ظاہر ہے کو ملازم جائے گا، گاڑی جائے گی، پیٹرول جائے گا، فلانا بہت لمبا کھاتا ہے. لیکن ایک تو یہ تھا کہ بھی دوست کوئی نزدیک 8 10 12 دوست، زیادہ رولا نہیں ہے. وہ دیکھ لیں اس وقت بھی میرا 8 10 گھر ہی ہیں. دوسرے کہ جی جانور رکھیں گے، پرندے رکھیں گے، اپنی سبزیاں خود اگائیں گے، پھلدار پودے ہمارے بڑا خوبصورت. کچھ ایسے جامن آتا ہے اب بھی اپنے گھر سے، سنگترا مارکیٹ میں ملتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کچھ تریں آ گئی جس کو اردو میں ککڑی کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا. تو یہ میں سارا کچھ کرتا تھا بیکاز میں بے شمار میں نے پلانٹیشن، اور یہ نہیں کہ لگا کے تو بھول گیا، نہیں. ان کی پھر گوڈیاں بھی ملازموں کے ساتھ مل کے کرنی. کوئی املی کا پودا، یہ نہیں ہے حمید اختر صاحب اللہ گری کی رحمت کریں، یہ جب بھی آتے تھے دعائیں دیا کرتے تھے مجھے، کیونکہ چاٹی دی لسی اور یہ اور وہ، یہ تو ہو گیا نا. ٹھیک ہے، اب یہاں بھینس رکھوں گا میں خود کہاں رہوں گا. پھر وہاں ہم نے یہ سارا، وہ کہتے تھے دعائیں کس بات پہ دیتے، کہتے تھے حمید اختر صاحب کہ مجھے میں یہاں ٹالیاں اور شیشم، بوڑ، شریں، میں یہ دیکھنے آتا ہوں. وہ تو لوگوں نے درخت ہی لگانے چھوڑ دی. بڑی بات کو پھلدار لگا لے گا. میں نے وہاں کیکر، آپ اندازہ لگائیں، کیکر کو آیا ہے کو پودا، میں نے بڑے محبت سے وہ کیکر بھی، شریں بھی. ہمارا ماشاءاللہ پیپل جو ہے میرا خیال ہے 40 فٹ کا ہو گیا ہوگا، زیادہ ہو گیا ہو شاید. تو بیسیکلی یہ تھی کہ سبربن لیونگ، بچے کھلے ایک نیچرل سے ماحول میں، گائے بھینس، یہ سارا بیسیکلی کلچر جو تھا، کبھی تھا آج سے 50-60 سال پہلے. کچھ لوگوں کو آج بھی نصیب ہوگا، وہ مجھے نہیں پتا. تو ایک منیمم پولیوشن والی فضا میں آپ قدرت کے قریب تر رہیں.